انتظامیہ کی مبینہ غفلت سے ایک اور معصوم کی جان چلی گئی۔ نشتر کالونی میں 5 سالہ بچی کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق سحر گل گھر کے باہر کھیل رہی تھی کہ اچانک گٹر میں جا گری۔ والدین کئی گھنٹے تک تلاش کرتے رہے۔ نہ ملنے پر بچی کو کھلے مین ہول میں چیک کیا تو وہ اس کی موت ہو چکی تھی۔ اہل علاقہ نے لاش کو اپنی مدد آپ کے تحت گٹر سے نکالا۔ شہر کی سڑکوں پر ڈمپر کا خونی کھیل جاری، ایک اور شخص کی جان لے لی۔ کرتبہ چوک میں تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے LWMC کا ملازم جاں بحق۔ حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ ملازمین کے مطابق بار بار لٹن روڈ پر پولیس کو اطلاع دی گئی مگر پولیس تاخیر سے آئی، جس کے باعث ڈرائیور موقع سے فرار ہوا۔ پولیس نے متوفی کے والد رشید مسیح کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے COP30 کانفرنس میں پاکستان پویلین قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم جیسنڈرا آرڈرن کے ہمراہ افتتاح کیا۔ جیسنڈرا آرڈرن کا COP30 کانفرنس میں پیسیفک ممالک کے لیے خصوصی نمائندہ بھی مقرر۔ جیسنڈرا آرڈرن نے پنجاب حکومت کے ماحولیاتی بہتری کے اقدامات پر ڈاکومنٹری بھی دیکھی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ماحول دوست اقدامات اور آلودگی کے خاتمے کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ بولی مریم نواز نے مختصر وقت میں ماحولیاتی بہتری کے لیے جرأت مندانہ اقدامات کیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کو T30 ویژن کے معیار کا صوبہ بنانے کا اعلان۔ پاکستان پویلین کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی اب ایک پیش گوئی نہیں بلکہ خطرہ ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثر 10 ممالک میں شامل ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ سیلاب کے باعث لاکھوں ایکڑ پر فصلوں کو نقصان پہنچا۔ 26 لاکھ متاثرین کو ریسکیو کیا گیا۔ آلودگی کے خاتمے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اسلام آباد کچہری میں خودکش حملہ۔ IG پنجاب کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مثال نیلم سے ملاقات۔ عدالتوں کی سیکیورٹی سے متعلق تبادلہ خیال۔ چیف جسٹس کا عدالتوں کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم۔ اسلام آباد حملے کے بعد پنجاب بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ محکمہ داخلہ کی اہم اور گنجان آباد علاقوں میں سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت۔ IG پنجاب CCPO لاہور تمام RPOs CPOs DPOs کو مراسلہ جاری۔ دہشت گردی کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے نابینا افراد کے لیے اہم اقدامات۔ 5000 رجسٹرڈ نابینا افراد کو ماہانہ 12,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ DG سوشل ویلفیئر طارق قریشی سمیت افسران کے نابینا افراد کے ساتھ مذاکرات۔ ترجمان کے مطابق 3% جاب کوٹا میں افراد باہم معذوری کی تمام کیٹیگریز کو مساوی نمائندگی دی گئی۔ تمام محکموں کو معذوری کوٹا کی خالی اسامیوں کو مشتہر کرنے کی درخواست کر دی گئی۔ شہر میں 2 روزہ محدود اور محفوظ بسنت منانے کا پلان فائنل۔ ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے جاتی عمرہ میں ہونے والے انتظامی اجلاس میں بسنت پلان پیش کر دیا۔ پیٹرن ان چیف لہر میاں نواز شریف کی جانب سے بسنت منانے کا گرین سگنل۔ 2 روزہ بسنت فروری 2026 کے پہلے ہفتے میں منانے کا پروگرام ترتیب۔ ثقافتی رنگ دکھانے کے لیے دنیا بھر کے ممالک نے سفیروں کو مدعو کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ انسداد اسموگ SOPs پر عمل درآمد کے لیے متحرک۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فینانس مدثر نواز کا دن بھر متعلقہ افسران کے ہمراہ فیکٹریوں کا معائنہ۔ 15 سے زائد فیکٹریوں کو سخت وارننگ جاری۔ مارکیٹیں رات 10، ریسٹورنٹس 11 بجے بند کرنے کے احکامات پر عمل درآمد جاری۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا بولے بس اڈوں پر اسموگ سے نمٹنے کے لیے مسٹ کوئن کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سڑکوں کی مرمت اور پیچ ورک سے دھول مٹی کے خاتمے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت کا ہارٹی کلچرل اتھارٹی ایکٹ 2025 کے تحت اہم فیصلہ۔
PHA کے ڈائریکٹر جنرلز اب مینیجنگ ڈائریکٹرز کہلائیں گے۔ صوبہ بھر میں تزئین و آرائش کا نیا انتظامی ڈھانچہ تیار۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل بولے، تبدیلی کا مقصد قوانین کا مکمل نفاذ ہے۔ شہری علاقوں میں ہارٹی کلچر منصوبوں کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہارٹی کلچر ایجنسیز کے قیام سے پلاننگ اور آپریشنز کا عمل بہتر بنایا جا سکے گا۔ مینیجنگ ڈائریکٹرز کو جدید شہری منصوبہ بندی کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ گھر بیٹھے گاڑیوں کے پرکشش نمبروں کے حصول کے لیے ای آکشن ایپ اور ویب پورٹل پر رجسٹریشن کا آغاز۔ خواہش مند افراد 30 نومبر تک اپنا پسندیدہ نمبر حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ ای آکشن ایپ میں موٹر سائیکل اور کار کے نمبروں کی نیلامی شامل۔ بولی جیتنے والوں کی تفصیلات بھی ای آکشن ایپ پر دیکھی جا سکیں گی۔ چیئرمین PITB فیصل یوسف کہتے ہیں، اس سسٹم نے پرکشش نمبروں کی نیلامی کے عمل کو ڈیجیٹل بنا دیا ہے۔ LDA کا شعبہ انجینئرنگ مالی سال کے روڈ میپ پر عمل نہ کر سکا۔ گزشتہ مالی سال LDA بجٹ میں 34 نئی اسکیموں کی منظوری دی گئی۔ LDA بجٹ میں ترقیاتی اسکیمیں ذاتی وسائل سے مکمل کی جانی تھی۔ فنڈز کی کمی اور اتھارٹی ترجیحات میں نہ ہونے سے بیشتر منظور شدہ اسکیمیں نظر انداز ہو گئیں۔ مالی سال کے بجٹ میں نئی اسکیموں کے لیے 1 ارب 71 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ AI ٹیکنالوجی سے متعلق مزید کام کی ضرورت ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے صحافت میں بہتری آ سکتی ہے۔ یونیورسٹیز میں AI کے استعمال کے لیے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا پنجاب یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب۔ وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان بولے، AI ٹیکنالوجی ہمارا مستقبل بن گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے تمام یونیورسٹی میں بچوں کے مستقبل کے لیے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ کوشش ہے سیاسی اور معاشی استحکام آئے۔ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، موجودہ حکومت آئین کا حلیہ بگاڑ رہی ہے۔ اب آئینی عدالت کا چیف جسٹس وزیر اعظم لے کر آئیں گے۔ جوڈیشل کمیشن میں اکثریت حکومت کی ہے۔ ہم انشاءاللہ آئین پاکستان کو اصل شکل میں بحال کروا کر رہیں گے۔ ہم 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آج بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کالجز کے مستقل اساتذہ نے اپنا بوجھ عارضی اساتذہ پر ڈال دیا۔ مستقل اساتذہ نے اپنے لیکچرز بھی عارضی اساتذہ کو دینے شروع کر دیے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے مراسلے میں انکشاف۔ مراسلے کے مطابق کالج سربراہان نے پہلے مختلف مضامین کے مستقل اساتذہ ہونے کے باوجود عارضی اساتذہ کو ڈیوٹی پر لگایا۔ اب عارضی اساتذہ کو ان کے مضامین سے ہٹ کر لیکچر دینا شروع کر دیے گئے ہیں۔ DPI کالجز نے تمام ڈائریکٹر کالجز کو متنبع کر دیا۔ افیون فیکٹری کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ افیون فیکٹری کا انتظام اب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس سنبھالے گی۔ 10-12 سال سے افیون فیکٹری پر بند تھی۔ فیکٹری والی افیون کا غیر قانونی استعمال کا انکشاف ہوا تھا۔ فیکٹری والی افیون کو طبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لیسکو کوٹ خواجہ سعید سب ڈویژن کا صارفین کے ساتھ فراڈ سامنے آ گیا۔ سب ڈویژن کے سامنے بل جمع کرنے والا دکاندار لاکھوں روپے لے کر غائب۔ الطاف پارک کے رہائشی کامران علی کی مدیت میں SDO کوٹ خواجہ سعید کے خلاف مقدمہ درج۔ فراڈ کے بعد صارفین کو بجلی منقطع ہونے اور جرمانوں کا سامنا۔ ذرائع کے مطابق لیسکو کوٹ خواجہ سعید سب ڈویژن کا عملہ بلوں کی مینول اقساط کرتا تھا۔ اقساط کے باعث بل بینکوں کے سسٹم میں اپ ڈیٹ نہیں ہوتے تھے۔